مسجدوں پر بولڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے۔ اور تو اور اگر آپ مسجد کے علاوہ مدارس کے اوپر بھی نظر دوڑائیں گے تو مسجدوں کے علاوہ مدرسوں کے اوپر بھی پابندی لگ رہی ہے۔ کئی جگہوں پہ آپ نظر دوڑائیے، ہندوستان کے کئی جگہوں پہ لوگوں کی نظر سب سے زیادہ اگر ہے تو مدرسوں کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ بنتی چلی جا رہی ہے اور گہری سازش۔ اور آپ دیکھیے جہاں پہ حکومت کے بڑے بڑے سربراہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی یہاں میٹنگیں اور بار بار اسی کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہے کہ مدرسوں کو کس طریقے سے بند کیا جائے۔ ابھی آپ نے باقاعدہ دیکھا کس طریقے سے جو کہ سپریم کورٹ نے جس کو گھوشت کر دیا تھا کہ یہ مسجد ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مسجد کو ختم کر کے مندر کا افتتاح 22 جنوری کو ہوا۔ یہ آپ نے دیکھا، کون سے مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ مسجد کو ختم کر کے مندر بنایا جائے؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ہم نے مانا، لیکن مسلمان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسوں کو پابندی لگائی جائے، کیونکہ ان سے ہمارا اتنا تعلق ہے، ایمان اس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب تک کہ مسجد ہے اور جب تک کہ یہ مدارس زندہ ہیں تب تک اس دنیا کے اندر اسلام باقی ہے۔ آپ جائیے ہندوستان کو چھوڑیے، آپ فلسطین کے زرزمین کے اوپر جائیے، ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے غزہ کے اوپر کس طریقے سے فلسطین کے اوپر جہاں پہ بیت المقدس موجود ہے، مسجد جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی کتاب و سنت کی روشنی میں، اس مسجد کے اوپر بھی پابندی عائد ہو چکی ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ترس رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے چاروں طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، مسلمان باقاعدہ پریشان حال ہے، اور چاروں طرف سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ اللہ متی نصر اللہ، آئے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ مسجدوں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، آئے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ آئے اللہ تو ہے کہاں ہے؟ آئے اللہ تیرے وہ ابابیل کہاں گئے جن ابابیلوں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے سے روک دیا تھا؟ آئے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ابابیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ اصحاب الفیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ابابیل نے کس طریقے سے ان ہاتھیوں کے اوپر کنکریاں گرائی اور جس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام ہاتھیاں تباہ و برباد ہو کر کے وہ ہاتھی رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج مسلمانوں کی زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے، حرم شریف کے اندر بھی باقاعدہ نمازوں میں بھی یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہے، فجر نماز کے بعد باقاعدہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگی جا رہی، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو اللہ تو محفوظ عطا فرما۔ لیکن پھر بھی ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہے، ہماری دعائیں ریجیکٹ کی جا رہی ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سن کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ اللہ ضرور ہے، کیونکہ آج سے پہلے بھی یہ سوالات ہوئے تھے، جب مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آئی، جب مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آئی، جب مسلمانوں کو ستایا گیا، جب مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا، تو مسلمانوں نے باقاعدہ رسول کے ساتھ مل کر کے یہ سوال کیا تھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب،
اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، اللہ کی مدد تو آئے گی، ہر حال میں آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ تمہارے طرح جھوٹا نہیں ہے۔ تم وعدہ کرتے ہو، وعدہ کی خلافی کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا ہے، اپنے وعدہ کا پکا ہے، اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ نبھاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، کیا ہے، اے میرے بندو نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہاری اولاد کو بھی روزی عطا کریں گے، ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں آج بھی پکا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے پھر بھی اس کو روزی روٹی مل رہا ہے۔ آپ اسی برہیٹ کے ایریے کے اوپر نظر دوڑائیے، بہت سے چوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لٹوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے زناکاریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے والا، ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یعنی اس کو روزی روٹی دے رہا ہے، اس کو بھوکا نہیں مار رہا ہے۔ آپ جائیے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کبھی نظر دوڑائیے، آپ کلکتہ جائیے، دلی بمبئی کا سفر کیجئے، اسٹیشن کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس پیر نہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنا روپیہ دیا گیا ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد جائیے دیکھیں پھر اسی طرح وہاں پہ زندہ ہے، اور اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، وہاں پھر وہ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے بندو ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، ہم تمہیں روزی روٹی عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا سچا ہے، قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو یا اللہ کی عبادت نہ کرنے والا ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی فراہم کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بات کے اوپر قائم دائم ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تم میں سے جو مومن ہے اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور جن لوگوں نے وعملوا الصالحات نیک عمل کیا ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ دیں گے، ہم تمہیں کرسی پہ براجمان کریں گے۔ ہاں یہ ہمارا صرف جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، وہ جملہ نہیں 15 لاکھ آئے گا تھوڑی ہے، صرف جملہ ہے، خود بولا ہے نا، اللہ کا یہ جملہ نہیں ہے، اللہ نے کر کے دکھایا اور فرمایا اے میری بندو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم خلیفہ بنائیں گے، ہم حکمرانی دیں گے، ہم بادشاہت دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے حکمراں بنایا ہے، ہم نے خلیفہ بنایا ہے، ہم نے بادشاہت دی ہے، ہم نے سلطنت دی ہے، ہم نے کرسی پہ براجمان کر رکھا ہے، ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ صرف ہمارا یہ جملہ نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم یہ کریں گے۔ اللہ کہتا میرے بندو کب کریں گے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مومنوں، اے مومنوں سنو، اے مسلمانوں سنو، غم نہ کرو، یہ پابندیاں لگانے والے، یہ تالا لگانے والے، یہ بلڈوزر چلانے والے، یہ مسجدوں کو اور مدرسوں کے اوپر تالا لگانے والے، ہاں تمہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، حکومت ہم دیں گے، سلطنت ہم دیں گے، کرسی پہ براجمان ہم کریں گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ کہ تم نیک عمل کرو، شرط یہ کہ تم اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔
سن رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی مدد آئے گی، ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد آئی اس دنیا کے اندر، نبی کی دور میں بھی، نبی کے دور میں بھی اللہ کی مدد آئی۔ آپ جنگ بدر کو اٹھائیے اور جنگ بدر کے موقع پہ آپ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جنگ بدر کو آپ اٹھائیے، طلباء کو معلوم ہے، طالبات کو معلوم ہے، میرے بھائیوں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن آپ کی ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، میدان جہاد کے اندر رہے، ہاں لڑائی لڑنے والے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پہ میدان بدر میں محمد رسول اللہ ہے، اور آپ کی نظر جب کفار مکہ کے اوپر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ کی تعداد 1000 ہے، 1000 کی تعداد، اور ان میں سے آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، بالکل طاقتور ہیں، سب کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، ڈھال ہے، تیر ہے، ساری چیزیں ان کے پاس، سواریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہے۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی مسلمانوں کے اوپر تو آپ نے دیکھا کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، آپ نے دیکھا کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈال نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی دکھنے میں مضبوط ہے تو دکھنے میں کوئی کمزور ہے۔ میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو نبی اکرم سجدے میں گرے، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی، ہاں کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، اے اللہ یہ 300 کی تعداد جو روئی زمین کے اندر ہے، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج مغلوب ہو گئی، آج اس نے شکست پالی، اگر آج ان کو فتح نصیب نہ ہوئی، اگر اس نے شکست کھا لی، پس تو یہ قوم اگر ہو گئی، یہ 300 کی تعداد اگر ہار جاتی ہے تو اے اللہ لا تعبد فی الارض، زمین میں تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا، زمین میں اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کی مدد آئی، ہاں قرآن کی آیت نے اٹھاؤ، اللہ نے اپنے نبی کو رسوا نہ کیا، نبی کو ذلیل نہ کیا، نبی کی بات کو ریجیکٹ نہ کیا، بلکہ نبی نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سن بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کی دعا سنی ہے، اور اللہ نے اسی وقت 1000 فرشتوں کے ساتھ نبی کی مدد فرمائی، مومنوں کی مدد فرمائی۔ اٹھائیے جنگ بدر کے پوری واقعات کو، آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا اور کس طریقے سے مسلمانوں کو فتح ملی۔ میرے بھائیوں ذرا واقعات کے اوپر نظر دوڑائیے، کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی؟ صرف وجہ یہی تھی کہ ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا۔ ہماری طرح نہیں ایک کپ چائے میں بکنے والا، ہماری طرف نہیں کسی نے ریچارج کر دیا تو اسی کے پیچھے گھومنے والا، ہاں کسی نے کچھ دے دیا تو اسی کا نام لینے والا، ہاں ہماری طرح نہیں کہ 2-4 سال تک شادی ہونے کے بعد بچہ نہ ہو تو بازاروں اور قبروں میں جا کر کے مانگنے والا، ہماری طرح وہ نہیں تھے۔ میرے بھائی ان کا ایمان تھا اتنا مضبوط، اتنا مضبوط، حضرت بلال کی زندگی کو دیکھو، اتنا مضبوط، گرم میں ریت میں لٹا دیا جایا کرتا تھا، اور بڑے بڑے پتھر کو اس کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا، اور بلال سے کہا جاتا تھا اے بلال اللہ کا انکار کر، اے بلال اللہ کا انکار کر۔ آپ نے
بلال کا واقعہ سنا ہوگا. ایسے موقع میں بھی بلال کہا کرتے تھے حد حد حد. میرے بھائیوں یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا. آئی میری بہنوں تم بھی آئی ہو, تم نے وہ واقعہ بھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنا ہوگا. آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, جلسوں میں آنے کے بعد بھی ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ ہم لپسٹک لگا کر کے جلسوں میں نہ گھومیں, جب تک کہ ہم جلسوں کے اندر میک اپ کر کے نہ جلسوں میں گھومیں, جب تک کہ ہم اپنا چہرہ نہ دکھائیں, تو جلسہ جانے کا کیا فائدہ ہے. میرے بھائیوں جلسوں میں بھی اپنے ایمان کو نہ بچانے والیوں, ذرا حضرت سمیہ کا بھی واقعہ کبھی سن لیا کرو, کبھی سمیہ کا واقعہ بھی پڑھ لیا کرو. جب حضرت سمیہ کو ابو جہل نے باندھا, ابو جہل نے پکڑا اور سامنے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر عمار اور یاسر دونوں کو باندھ دیا اور دونوں کو ننگے کر دیا. دونوں کے دونوں جوان ہیں, بیٹا بھی ہے, باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, شوہر بھی سامنے موجود ہے, اور سمیہ ایک لڑکی ہے. ظاہر سی بات ہے لڑکی کتنے مضبوط ہوا کرتی ہے آپ کو معلوم ہے, لیکن حضرت سمیہ کی ایمان کی اس جذبے کو ذرا دیکھو. سلام ہو حضرت سمیہ کی اوپر. میرے بھائیوں ابو جہل نے 1000 کوشش کی اور ابو جہل نے سمیہ کی ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی. بیٹا کو ننگا کیا ہے, سمیہ اسلام کا انکار کر. باپ کو ننگا کیا ہے, سمیہ انکار کر نہیں. اچھا آئی سمیہ تمہیں بھی ہم ننگا کر دیں گے, کوئی بات نہیں, اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, کر جو بھی کرنا ہے کر. آئی ابو جہل اپنی پیاس بجھا لے, اپنی دل کی بھڑاس نکال لے, کتنا تو کرنا چاہتا کر لے, جو بھی چاہتا کر. سمیہ کو پھر اسی ابو جہل نے ننگا کیا, کپڑا اتارا, بالکل ننگا کر دیا. اب ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ اگر تو انکار اب بھی نہیں کرے گی تو یاد رکھنا ہم تجھے اتنا ذلیل کریں گے, تیرے شوہر کو بھی ماریں گے, تیرے بیٹے کو بھی ماریں گے, اور ہم تجھے بیچ میں چیر دیں گے اگر تو نے اسلام کا انکار نہ کیا. اگر تم نے ایمان کا سودا نہیں کیا تو ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. میری بہنوں اور برہیٹ کی عورتوں سنو, ایمان دیکھیے, ایمان, ایک عورت کا ایمان اتنا مضبوط. غور کریے, اس نے کہا آئے ابو جہل جو کرنا ہے کر. ابو جہل نے باقاعدہ 2 جانور کو لایا, اونٹنی یا گھوڑی کو یا گھوڑا کو, پچھم اور پورب کی طرف دونوں کا رخ کر دیا. سمیہ کے ایک پیر کو ایک جانور سے باندھا اور دوسرے پیر کو دوسرے جانور سے باندھا. ایک کا چہرہ, ایک کا رخ پچھم کی طرف ہے تو دوسرے کا رخ پورب کی طرف ہے, یعنی دونوں الگ الگ سمتوں کے اندر موجود ہیں. اور ابو جہل کہتا ہے انکار کرتا ہے کہ نہیں, ورنہ 2 پارٹ میں تجھے چیر دیا جائے گا. ایمان کا جذبہ دیکھو کتنا ایمان مضبوط تھا میرے بھائیوں. ایک لڑکی کا ایمان اتنا مضبوط. ابو جہل سے اسی موقع پہ کہتی ہے آئی ابو جہل جو بھی کرنا ہے کر, ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کر. ہم دنیا سے اتنا زیادہ محبت نہیں کرتے, یہ دنیا تو چند سالہ زندگی ہے, مرنے کی بعد کی زندگی اصل زندگی ہے. ہم تو اسی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں, آج نہیں تو کل مرنا ہے. آئی ابو جہل کافر مرگ بن کر کے تو ہم نہیں مریں گے, ہم مومن کی حالت میں مرنا گوارا کر سکتے ہیں, کافر کی حالت میں نہیں. تم ہم نے کتنوں بھی آرام دے دو, لیکن آئی ابو جہل ہم اسلام کا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ابو جہل کو غصہ آیا اور ابو جہل نے دونوں جانوروں کو کھدیڑنے کو حکم دے دیا. دونوں جانور الگ الگ سمتوں میں نکلے, بھاگے, دوڑے, اور اسی دوران سمیہ 2 پارٹ میں چیر دی گئی. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, پھر بھی سمیہ نے اسلام کا انکار نہیں کیا. اتنا ایمان مضبوط تھا, تب ان کی دعائیں سنی گئی. آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے اتنا ایمان مضبوط. بچہ پیدا ہوا, دھاگا باندھ دیا, تعویذ باندھ دیا, فلاں مولوی کا تعویذ ہے ٹھیک ہو جائے گا. ارے اتنا ہی اس کے اندر پاور ہے, اسی مولوی کو بیٹھا, اسی مولوی کو پہنا. فلاں مولوی کا تعویذ ہے, فلاں بابا کا تعویذ ہے, دھاگا ہے, فلاں جگہ سے یہ کالا دھاگا لایا گیا ہے,
اس کو باندھ لو، کسی ڈائن کی نظر نہیں لگے گی، کسی بھوت کی نظر نہیں پڑے گی، کوئی تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اچھا غور کرو میرے بھائیوں، اور ہمارے سماج کے اندر آپ نے لوگوں کو بھی ایسا دیکھا ہوگا اور ایسا پایا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے بیٹوں کے گلے میں تعویذ باندھ دیتے ہیں، دھاگا باندھ دیتے ہیں، اور عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کی حفاظت کرے گا، یعنی اس دھاگے کی وجہ سے بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کرو، جو اللہ رحم مادر میں اس بچے کی 9 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ بچہ کو رحم مادر سے نکلنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی اللہ تعالی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، پرورش نہیں کر سکتا ہے، اس بچے کو ڈائن اور بھوت سے بچا نہیں سکتا ہے؟ کون سا عقیدہ تمہارا ہے؟ کیسا ایمان تمہارا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا کمزور ایمان رکھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی تو کیسی آئے گی؟ جاؤ مزاروں پہ نظر دوڑاؤ، مزاروں پہ آپ کو بھیڑ نظر آئے گی۔ اب بمبئی چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، اجمیر شریف چلے جاؤ، اور کون کون شریف جس کو تم نے شریف کا درجہ دیا ہے ان جگہوں پہ جاؤ، آپ کو بھیڑ نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ سارے کے سارے فقیر ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تمہاری پکار کو کیا سنیں گے؟ یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، اتنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اسے اتنا بھی معلوم نہیں ہے دوبارہ ان کو کب جیوت کیا جائے گا، دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، اپنے اپنے قبروں سے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ جن قبروں والوں کو تم پکار رہے ہو، تمہاری پکار قیامت کی صبح تک نہیں سن سکتے۔ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن نہیں، قیامت تک تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ آج دیکھیں مسلمانوں کو یہی ہے نا، یہ حالات تو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کلکتہ چلے جائیے، بڑے بڑے ڈھونگ بابا آپ کو ملیں گے، ہاں، ممبئی چلے جائیے، دلی چلے، آپ کو ملیں گے، ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ اسی جھارکھنڈ میں ایسے ایسے بابا آپ کو ملیں گے، یہ مسلمانوں کی بابا ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، توحید ہے ہی نہیں، صرف نام کے مسلمان بنے بیٹھے اور کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گی کیسے؟ توحید تمہارے یہاں باقی نہیں ہے، توحید اپنے یہاں زندہ کرو، عقیدہ مضبوط کر۔ چھوٹا سا بچہ ہو، اس بچے کو تم اللہ کا پاور بتاؤ، اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ چھوٹا سا بچہ ہو، اللہ کا پاور بتائے گا، بھوت کا پاور بتاتا ہے، ڈائن اور بھوت کا پاور بتایا جاتا ہے۔ ادھر مت جانا، بھوت کھا لے گا، ادھر مت جانا، ڈائن لگ جائے۔ بھوت اور ڈائن کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں، پڑھ کے نکل۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ، آیت الکرسی پڑھ، فلا سورتیں پڑھ لیا کر، ان ڈائن کی تمام طاقتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ سکھاؤ گے نہیں؟ مت جانا بیٹا، ادھر مت جانا، بھوت لگ جائے بات۔ یہ تم نے نہیں کیا ہے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر تم نے اللہ کا عقیدہ تم نے کمزور تم نے کیا ہے۔ نبی اکرم کی زندگی دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 10 سال 11 سال کا بچہ ہے، نبی اکرم کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ نبی اکرم نے اس بچے کو بڑے پیار سے سمجھایا تھا اور بتایا تھا اور عقیدہ بتایا تھا، اذا سالت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرنا تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ عقیدہ اللہ کہ نبی جناب محمد رسول اللہ چھوٹے سے بچے کو بتا رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کے اندر عقیدہ کی کمزوری ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، عقیدہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے اوپر توکل کرو، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر
کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرنے لگے اور اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ وَيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ تمہیں چھوڑ دے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، کون ہے جو تمہیں سپورٹ کرے، کون ہے جو تمہیں پریشانیوں سے ہٹائے، پریشانیوں سے نجات دے، کون ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ اگر مدد کرے تو کون ہے جو تمہارے پر غلبہ پا جائے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ارے اللہ جس کی مدد کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن کی آیتیں واقعات موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ ہی کو آپ اٹھا لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کتنے لوگ لگے؟ ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کس طریقے سے کی گئی؟ اٹھائیے سورہ انبیاء کو اور واقعہ کو پڑھیے، آپ کو معلوم چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے اور اس کو جلانے کے لیے پوری قوم مل گئی، اور پوری قوم نے مل کر کے چندہ کیا اور آگ لگائی، اور آگ کو شعلہ دیا گیا، بہت ہی زیادہ اس کو کئی دنوں تک جلایا گیا، اور اسی آگ میں پھینکنے کے لیے مشین کا استعمال ہوا، اور مشین میں ڈال کر کے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن اللہ کہتا میرے بندو ہم تمہاری مدد کریں گے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اِنَّا لَنَنْصُرُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے اور کرتے رہیں گے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم اس کی مدد کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ اب یہ دیکھیے کھوپڑی دماغ میں بات باہر ہے، دماغ میں دیکھیے سمجھنے والی بات ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا۔ وہ کسی کو نہیں سمجھتے کون کتنا بڑا کیسا انسان ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، آگ میں ڈالیے تو جل جائیے گا، لیکن اللہ کی آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ کا حکم ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ، قُلْنَا يَا نَارُ، اے آگ۔ اب بتائیے آگ کو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب آگ بھی اللہ کی آواز کو سن رہی ہے۔ ہاں، اے آگ کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈ بن جا۔ اے آگ تو اپنا پاور ابراہیم کے اوپر مت دکھا، اے آگ ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے۔ پوری قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام بالکل نہ جلے۔ قرآن کی آیت پہ تو یقین ہے نا؟ نہیں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اسی آگ سے نکلے، لوگوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا۔ ایمان ہی کا تو جذبہ تھا، ایمان تو اتنا مضبوط تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے آزمائش میں۔ کتنی آزمائشیں ہوئی آپ نے سنا ہوگا مولویوں سے، علماء سے اور خطبہ سے، ابراہیم علیہ السلام کو کیسی کیسی جگہوں میں آزمایا گیا۔ آج ہمیں ایک آزمائش ہوتی ہے تو فس ختم، ہم ایک آزمائش میں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کی، پتہ یہ چلا اللہ اگر کسی کی مدد کرے دنیا کی ساری طاقتیں اسے کچھ نہیں کر سکتی ہے، ساری طاقتیں اس کا ایک بھی بال بگاڑ نہیں سکتی، ایک بھی بال کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر اللہ کسی بندے کی حفاظت کر لے دنیا کی ساری طاقتیں بیکار۔
بینک کیا کرے, بھوت کیا کرے, کچھ نہیں. اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن آج اللہ پر توکل نہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں. میرے بھائیو, اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. روزی روٹی ہے, ہم نے دکان کھولا, اب دکان کو کھول کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کسٹمر رہا ہے, سامان ہمارا لے رہا ہے, پروفٹ ہمیں مل رہا ہے. آذان کی آواز ہماری کان سے آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے دیکھا کسٹمر ہے, بعد میں نماز پڑھ لیں گے. کسٹمر کو ہم نے سامان دینے کے لیے ہم نے نماز میں تاخیر پیدا کر دی. ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے. ہمیں اللہ سے زیادہ بھروسہ کسٹمر پہ ہے. یہ عقیدہ کمزور ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. جاؤ سعودی عربیہ کے اندر آپ جاؤ, آذان کی آواز مسجد کے اندر ہوتی ہے, حرم شریف کے اندر جب آذان دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے مدینہ میں دیکھا آذان کی آواز سننے کے بعد لوگوں نے کسٹمر کو بھگا دیا. آذان کے بعد اب ہم تمہیں کوئی سامان نہیں دے سکتے, نماز پڑھ لو, اس کے بعد آنا ہم تمہیں سامان دے دیں گے. لیکن نماز پڑھنے پڑے بغیر آذان سننے کے بعد ہم کوئی سامان تمہیں دے نہیں سکتے. لین دین کا معاملہ ہو چکا ہے, کسٹمر نے سامان پسند کر لیا ہے اور دینے والے نے بھی پیسہ بتا دیا ہے. آذان کی آواز آئی, کسٹمر سے کہا اپنا سامان یہیں رکھو, جاؤ نماز پڑھو پھر آنا. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم سامان دے دیں گے, پیسہ لے لیں گے. آج ہمارے یہاں دیکھیے مسلمانوں کے حالات. دکان چھوڑ سکتے ہیں, دکان چھوڑیے, میچ چل رہا ہے, کرکٹ میچ. آئی پی ایل ابھی رمضان میں پھر چالو ہو رہا ہے. کسی نے بتایا ولی صاحب اتنے تاریخ سے آئی پی ایل چالو ہو رہا ہے. ہم نے کہا بس تراویح کی نماز گول, دن بھر صرف اسی کے اوپر میچ میں فکسنگ لگے گا. یہ اتنا رن ماریں گے, یہ اتنا رن ماریں گے, اتنا یہ کریں گے, یہ اتنا کریں گے. حرام کا مال کمانے کے لیے روزہ بھی برباد کر لیں گے. دیکھیے مسلمانوں کے حالات. تراویح کی نماز چل رہی ہے, قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور آنکھیں لگایا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے اس سے بڑھ کر کے گدھا ہے ہی نہیں. غور کیجئے میرے بھائیوں, یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. ہمارے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے, اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گی کیسے؟ اللہ مدد کرتا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے اور اب بھی کرے گا, اور آنے والے قیامت تک اللہ مدد اپنے بندوں کی کرتا رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے پہ سچا ہے. لیکن اللہ کا ایک شرط ہے, ان کنتم مومنین, مومن تو بنو. اللہ کہتا میرے بندو تم سمجھتے ہو کہ تم اتنی آسانی کے ساتھ تم جنت میں چل جاؤ گے, اتنی آسانی کے ساتھ ہم تمہاری دعاؤں کو سن لیں گے, ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تمہیں فتنے میں نہیں ڈالیں گے, ہم تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ اے میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. ہم تمہیں آزماتے رہیں گے تاکہ پتہ چلے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے, کون عقیدے میں مضبوط ہے اور کون عقیدے میں کمزور ہے, کون اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے, کون اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتا ہے. ہم جب تک یہ آزما نہیں لیں گے تب تک ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. آزمائش اللہ کی طرف ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کبھی بیٹا دے کر کے تو, کبھی بیٹیاں دے کر کے تو,
کبھی باج رکھ کر کے، کبھی دولت دے کر کے، کبھی امیر اور کبھی غریب بنا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے اوپر کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو، میرے اوپر اگر توکل ہی کرنا ہے تو توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، چرندوں سے سیکھو۔ یہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلا کرتے ہیں اور رات میں اللہ تعالیٰ ان کو پورا پیٹ بھر کر کے اور ان کو شکم سیر کر کے وہ اللہ تعالیٰ اپنے گھونسلے میں اس کو پہنچاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کر کے آتا ہے۔ یہ چرند پرند اللہ کے اوپر اتنا توکل کیا کرتے ہیں۔ آئی میرے بندو، تم بھی ان چرندوں اور پرندوں کی طرح میرے اوپر تم توکل کرو۔ آئی میرے بندو، ہم تمہیں روزی دیں گے، ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، ہم تمہاری حفاظت کیا کریں گے، ہم تمہاری دعا سنیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میرے بھائیو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے، ہم اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو بادشاہ بنا رکھا ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت لگ بھگ 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، 800 سال یا 900 سال تک مسلمانوں نے اسی سرزمین ہند کے اندر حکومت کی ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ کی مدد نہیں کی۔ اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حکومت آئی تو آدمی اپنے آپ میں ایسی اس طریقے سے انجوائے کرنا شروع کیا۔ بہت سے بادشاہوں کے بارے میں آپ سنے ہوں گے، ایک بادشاہ لڑکیوں کا اتنا بڑا رسیا بن گیا تھا، ایک جیسے سیڑھیوں میں وہ چلا کرتا تھا تو ہر سیڑھی میں ایک جوان لڑکی کو رکھا کرتا تھا۔ اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا، واقعات آپ سمجھیں گے میرے بھائیو۔ دیکھیے اللہ حکومت کیسے لیتا ہے۔ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس نے ہر سیڑھی کے اوپر ایک جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو رکھ کر کے اس کے ساتھ کس کر کے آگے بڑھتا تھا۔ میرے بھائیو، اتنا غلط کام کرنے والے کو حکومت اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے؟ ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ نا انصافی کرنے والے کو حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اپنے آپ کو اللہ سمجھنے والے کو حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ ایسے بھی بادشاہ گزرا جس نے کہا تھا کہ مجھ کو سلام کرنا ہے تو جھک کر کے سلام کرو۔ ایسی بھی بادشاہ گزرا ہے۔ غور کرو، سلام کا طریقہ اس نے بدل دیا۔ میرے بھائیوں، حکومت آئی، سلطنت آئی تو تم اپنے آپ کو بھول گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، نہیں، حکومتیں تمہیں ملیں گی، سلطنتیں ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، مومن تو بنو، اسلام والے تو بنو، ایمان والے تو بنو۔ چلو تو لگنا چاہیے مسلمان چل رہا ہے، کھاؤ تو لگے مسلمان کھا رہا ہے، پیو تو لگے مسلمان پی رہا ہے، شادی بیاہ کرو تو لگے مسلمان شادی بیاہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے علاقے کے اندر شادی بیاہ لگتا ہے مسلمان کر رہا ہے، غیروں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، نہ کھانے کا ڈھنگ، نہ پینے کا ڈھنگ، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کچھ، نہ بیٹھنے کا، نہ چلنے کا، کچھ نہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کے یہاں اسلام کا دور دور تک کا کوئی وابستہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات ہو چکے ہیں اور آج کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی کب؟ جب تم مومن بنو، اور ایسا مومن کہ آپ چند پیسوں میں اپنے آپ کو مت بیچو۔ جب ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو جس نے پیسہ دیا اسی کے پیچھے مسلمان بھاگ گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کا سودا مت کر۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ سمجھ میں تمہیں آج نہیں آ رہی ہے، کل سمجھ میں قیامت کے دن تمہیں آئے گی۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ زمین و آسمان کے برابر ہم آپ کو سونا دے رہے ہیں، اللہ اس کو عطا کر دے، اور اللہ سے کہے گا اللہ یہ سارے خزانے تو لے لے آسمان و زمین کے برابر، لیکن مجھے جہنم سے بچا۔ اللہ کہے گا نہیں، اگر جہنم سے بچنا ہے تو ایمان کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ، ایمان کی دولت لے کر کے آؤ۔ آج تو ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ پچھلے واقعات کو اٹھائیں گے تو ایمان کو بچانے کے لیے عورتوں نے اپنے بچے کے ساتھ
کھولتے ہوئے گرم تیل کے اندر کودنا اور اس کے اندر ڈوبنا اور اپنے آپ کو جلانا گوارا کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ واقعات بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے آج۔ ان کنتم مومنین، مومن بن جاؤ، مصیبت آئے تو اللہ سے فریاد طلب کرو، عزت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، مصیبت آئے تو صبر کرو، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو۔ ہاں، اسلام کے اندر بھی توحید بتایا گیا تو غیروں کے اندر بھی توحید موجود ہے۔ یا چتیو یوممہ نستسما دیو شوری ریشا، اسی سے مانگو۔ یا چتیو یوممہ نستسما دیو شوری ریشا، اسی ایک بھگوان سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا ذرہ برابر تمہیں کوئی دینے والا نہیں ہے، ذرہ برابر تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے، ذرہ برابر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، توحید اسلام کے اندر بھی موجود، توحید غیر مسلم کے دھرموں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن آج لوگوں نے توحید کے ساتھ ملاوٹ کر لیا ہے، شرک کو ملا لیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا سارا کام کر لو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اے میرے بندو، اگر توحید کے اندر تم نے گڑبڑی کی تو اے میرے بندو یاد رکھنا، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، جنت کے خوشبو بھی نہیں پاؤ گے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ ان قتلتا او حرقتا، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے، اے میرے صحابہ اپنے آپ کو قتل کرا لینا، اپنے آپ کو جلا لینا، اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا، لیکن نہ میرے صحابہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ توحید سمجھیے آپ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم مومن بنیں گے۔ ہم مومن ہیں؟ ہے ہی نہیں، ایک مومن ہو گیا۔ اب دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ مومنین کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ہم تمہیں حکمرانی دیں گے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہ دیں گے۔ مومن تو بنو، ایمان تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رات صبح کرو تو شام کا بھروسہ مت کرو، لیکن پھر بھی تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اللہ مجھے کل ضرور کھلائے گا پلائے گا، اور حرام روزی کی طرف تمہارے قدم نہیں بڑھنے چاہیے۔ آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر دیکھیے، آج مسلمان لڑکا حرام خوری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، رزق حلال کے چکر میں نہیں بلکہ رزق حرام کے چکر میں پڑا ہوا ہے، سوچتا ہے کتنا جلدی کروڑ پتی بن جاؤں، کتنا جلدی لکھ پتی بن جاؤں۔ اے پیسے کے دلدارو، اے پیسے کے لالچیو، یہ پیسہ تمہیں ذرہ برابر کام نہیں دے گا، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو یہ پیسہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کا واقعات آپ نے سنا ہوگا، دولتوں کا انبار، پیسے اتنا زیادہ کہ کئی اٹیچیوں میں لے کر کے وہ جاتا ہے میڈیکل میں، ہاسپیٹل میں، اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرا علاج تو کر دو۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا اور ڈاکٹر نے بتایا تمہارا علاج امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اے ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، میرے پاس تو اتنی دولت ہے۔ اے ڈاکٹر کتنا پیسہ لینا ہے لے لو، مجھے تم اس پریشانی سے دور کرو۔ ڈاکٹر کہتا ہے ہم سوری، ہم تمہیں بچا نہیں سکتے کیونکہ کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے، اب تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ آدمی، اتنا دولت مند آدمی، پیسے کو آسمان میں پھینکتا ہے اور کہتا ہائے رے ایسی دولت، ہائے رے ایسا پیسہ، ہائے رے ایسی طاقت، اور ہائے رے ایسا خزانہ، ہائے رے ایسا پیسہ کس کام کا جو ہماری صحت دے نہیں سکتا ہے، جو ہمیں موت سے بچا نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے اوپر عقیدہ رکھو تو مومن بنو۔ اور دوسرا کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرنے والوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں نیک عمل ہے؟ نیک عمل کہاں آپ کو ملے گا؟ سب دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ اعلان کیا جتنا
اعلان جب تک نہ ہو میرے بھائیوں، ریاکاری کے طور پر اگر کوئی کام ہو رہا، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، کسی غریب کو پیسہ دیا جا رہا، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، ہم کو سب سے بڑا سخی سمجھے، سب سے بڑا دینے والا سمجھے، سب سے بڑا امیر سمجھے، یہ ریاکاری اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ نماز جیسی عبادت بھی اگر تم کرو اور نماز جیسی عبادت کے اندر اگر ریاکاری ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، فرمائے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے، عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، اور وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسپٹ نہیں ہے، اللہ کے یہاں ریجیکٹ مانی جاتی ہے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ جس عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، جس کے اندر دکھاوا ہے، اسی وجہ سے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے، کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا پانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان والا ہو، غیر مسلم کتنوں بھی عبادت کر لے اس کی عبادت تھوڑی قابل قبول ہوتی ہے، دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا، مرنے کے بعد تھوڑی کچھ ملے گا۔ غیر مسلم بھائی پانی وغیرہ نہیں پلاتے ہیں، گرمی کے مہینے میں آپ دیکھیے اسٹیشنوں کے اندر غیر مسلم حضرات بھی پانی پلاتے ہیں، ٹھنڈ کے مہینے میں وہ بھی کمبل بانٹتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن کیا اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کو ملے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان نہیں لایا ہے، اس وجہ سے۔ تو کسی بھی عبادت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے قبولیت کے لیے۔ کون سا؟ پہلا ایمان کا ہونا، ایمان ضروری ہے۔ دوسرا اس عبادت کی قبولیت کے لیے، اس نیکی کی قبولیت کے لیے، اس عمل کی قبولیت کے لیے دوسرا شرط ہے اخلاص، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ آپ چندہ 1-1 لاکھ روپیہ دے دیجئے، 2-2 10-10 لاکھ دے دیجئے، لیکن اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہو، دنیا میں تو بڑے مانے جاؤ گے، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے جتنا بھی دیجئے اللہ کے لیے دیجئے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، مدرسوں کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے، مدرسوں کو دان پان کرنا بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، لیکن اخلاص پیدا کیجئے، اخلاص نہیں ہے تو کام ختم۔ اور تیسرا شرط ہے وہ کام جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ ہو۔ نبی کے طریقے پہ اگر نہ ہو نماز جیسی عبادت تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو تو ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب نماز ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، نماز ہی تو ہے، مولوی صاحب مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے، اب 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت نماز پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، وہ نماز آپ کی ریجیکٹ مانی جائے گی، کیونکہ اس نماز کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ کا مہر نہیں ہے، نبی کی مہر نہ ہو تو میرے بھائیوں وہ عبادت بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ اس وجہ سے عمل صالح کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا، اسی طریقے سے اخلاص کا ہونا، اور اسی طریقے سے نبی اکرم کے طریقے پہ ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ نمبر 3، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی، اب میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ شیخ آ چکے ہیں اور ان کو جانا بھی ہے، مجھے معلوم ہے شیخ کو بہت دور کا سفر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات میں یہ بتا رہا ہوں، اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم فلا غالب لکم، اللہ کہتا میرے بندو اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔
اب برہیٹ کے لوگوں سوچنے لگے کہ میرے بھائی اے مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو، اللہ کی مدد ہم کیا کریں، ہم تو خود لکیر فقیر ہیں، ہم کیا اللہ کی مدد کریں گے؟ اللہ کہتا نہیں، میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مطلب یہ ہوا تم جس طریقے سے اسلام کو مضبوط کرو گے، اسلام کے قلعے کو مضبوط کرو گے، جیسے ابھی مدرسے کو مضبوط کرنا تو تمہیں چندہ دینا پڑے گا، دان پردان کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، ان قلعوں کو جتنا تم مضبوط کرو گے یعنی تم اللہ کی مدد کرو گے۔ یہ دین کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ فرمایا اگر تم میری مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں اور مدرسوں میں پیسہ تک نہیں دیتے ہیں، میرے بھائیوں دین کے لیے اپنے پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں، میرے بھائیوں تصور کرو اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اس کی مدد کیسے کرے؟ اللہ تمہاری مدد اسی وقت کرے گا جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ میرے بھائیوں ہاں ضرورت اس بات کی ہے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کیا کرو جتنی طاقت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کا پورا بوریا بستر سے اٹھا کر کے لا کر کے دے دو، جتنی طاقت ہے اتنا تو کم سے کم اتنی مدد تو کرو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ کٹھن آج کے دور میں مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کی اماموں کو تنخواہ دینا ہے، مدرسوں کو چلانا آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ پوچھئے آپ مدرسے میں چلانے والے مدرسے کے سیکریٹری سے پوچھئے، ہاں یہاں تو بہت چندہ ہوتا اللہ کا شکر ہے، اور دوسرے مدرسوں کو دیکھیے آپ حالات، کتنے مدرسوں کو آپ دیکھ کے قرض دار پائیں گے میرے بھائیوں، چلا رہے چندہ دینے والا نہیں ہے، سب مولویوں کو ویسے ہی سب کو ویسے ہی سمجھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، سارے مولویوں کو ایک پلے میں مت رکھو، 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے تمام علماء ایک طرح نہیں ہوتے۔ الحمدللہ یہ برہیٹ کا مدرسہ بھی ایسی ہی ہے، اللہ کا شکر ہے کتنے سالوں سے، ابھی 100 سالہ پروگرام پچھلے سال ہوا نا، 100 سال سے علماء کی قربانیاں، میرے بھائیوں یوں ہی یہ قربانیاں نہیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں مسجدوں کو مضبوط رکھا جائے، مدرسوں کو مضبوط رکھا جائے۔ اسلام کے یہ قلعے ہیں، ان سے علماء نکلتے ہیں اور ان سے داعی نکلتے ہیں جس سے دین کا کام ہوتا ہے۔ یعنی آپ مدرسوں کو مضبوط کریں گے تو علماء نکلیں گے، اور علماء پڑھ کر کے پھر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، یعنی اللہ کی دین کی مدد ہوگی تب اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کی تنخواہ دیکھیے اماموں کی، آپ کو پتہ چلے گا مسجدوں کے اندر مولویوں کی تنخواہ 6,000 7,000 8,000 10,000۔ میرے بھائیوں کیسے اس کا گھر چل سکتا ہے؟ جب مولویوں کا خون چوسو گے تو سکون کے ساتھ کیسے رہے گا؟ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کو مضبوط کیا جائے، یعنی مسجد کے اندر جو امام ہے، جو آپ کے علماء ہیں، جو نبیوں کے وارث ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، ان کی عزت کرو۔ میرے بھائیوں وہ نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ آج کے دور میں سب سے قیمتی سرمایہ یہ علماء ہیں، ان کی حفاظت کر لو، ورنہ 10 سال کے بعد آپ کو ایک مولوی نظر نہیں آئے گا، نکاح پڑھانے والا آپ کو مولوی نہیں ملے گا، جنازہ پڑھانے والا آپ کو علماء نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو حقیر سمجھا ہے، اس کو آپ نے ذلیل کیا ہے، اس کو رسوا کیا ہے۔ آج آدمی اپنے بچے کو غلط جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں، مولوی صاحب ہم اپنے بچے کو مولوی نہیں بنائیں گے، یہ تم نے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر یہ ساری چیزوں کے اندر چینجنگ کرو، تبدیلی کرو، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے بھائیوں یہ 1 گھنٹے کی چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں بتائی گا اللہ، اے اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اللہ سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جس طریقے سے ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے بچا، خلوص عطا فرما، اور اسی طریقے سے ہمیں دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم رب زدني علما آمین۔ اس عظیم الشان دو روزہ اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالرحمن فیضی حفظہ اللہ وتولی، قابل احترام ناظم جلسہ حفظہ اللہ وتولی، تشریف فرما اسٹیج پر موقر علماء کرام، جامعہ اصلاح المسلمین و ام حبیبہ للبنات برہیٹ کے نہایت ہی موقر اراکین حضرات، عزیز طلبہ و طالبات اور برہیٹ اور اس کے آس پاس سے آئی ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ اس علاقے کا سب سے اعلیٰ پیمانے پہ پروگرام ہونے والا یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، اور اس سال بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ آج اس کی پہلی شب ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے دیگر خطبہ کو سنا، اور میرے بعد بھی آپ شیخ عبدالغفار سلفی کو بھی سنیں گے، اور کل پھر آپ شیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے شیخ جرجیز سراجی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام کو کل آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس عظیم الشان اجلاس عام سے جو بھی پیغام آپ تک پہنچے، پہنچانے والے کو بھی
اور جن تک یہ باتیں پہنچ رہی ہے ان کو سبھی کو عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر دنیا کے اوپر سرسری نظر ڈالیں گے اور غور و فکر کریں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج دنیا کے اندر اکثر و بیشتر خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ پابندیاں لگ رہی ہے، تالے لگائے جا رہے ہیں،